خبروں کی اہم سرخیاں۔ وفاقی وزارت صحت ان ایکشن، نرسنگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے کمزور بدعنوان انتظامی ڈھانچے کے باعث جان بچانے والے طبی آلات کی ملک میں عدم دستیابی کا خدشہ۔ محکمہ صحت سندھ اور گرینڈ ہیلتھ الائنس کی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس۔ ملک میں کورونا کے وار جاری۔ وزیر صحت بہبود آبادی سندھ کی جانب سے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مسائل کے حل کرنے کا عندیہ۔ سندھ میں MD-کیٹ کے امتحانات میں شریک امیدواروں کے اعتراض کو دور کرانے کی یقین دہانی۔ سندھ ہائی کورٹ نے کسٹم کو اہم طبی آلات 20 روز میں کلیئر کرنے کا حکم دے دیا۔ روٹری کلب آف کراچی کے تحت ساحل سمندر کی صفائی مہم۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے گزیٹڈ اور نان گزیٹڈ ملازمین کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ وفاقی وزارت صحت کی جانب سے پاکستان نرسنگ کونسل میں جاری بدعنوانی، بد انتظامی کا نوٹس لیتے ہوئے پاکستان نرسنگ کونسل کی متنازع رجسٹرار اور کمپیوٹر پروگرامر انچارج آصف خٹک کو معطل اور اسسٹنٹ رجسٹرار یاسمین آزاد کو جواب طلبی کا نوٹس دیتے ہوئے آئندہ 3 روز میں نوٹس کا جواب جمع کرانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پاکستان نرسنگ کونسل میں اس کریک ڈاؤن کے بعد نہ صرف نرسنگ کی سرکاری مافیا حواس باختہ ہو گئی ہے، بلکہ نجی نرسنگ اسکولوں کی مافیا کاغذی نرسنگ اسکولوں کے مستقبل کے حوالے سے مضطرب اور فکرمند نظر آ رہی ہے۔ جبکہ کونسل کی صدر ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو نے اس حوالے سے کسی بھی دباؤ یا مزاحمت کو قبول نہ کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے نرسنگ کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کو قاعدے قانون کے مطابق چلانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ اقدام کونسل کے بدعنوان ملازمین کی جانب سے قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بار بار اکاؤنٹس طلب کرنے اور FIA کو کونسل کا ریکارڈ نہ جمع کرانے پر مذکورہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، جس سے نرسز میں زبردست خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اسکرین پر معطلی اور جواب طلبی کے نوٹسز کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ وفاقی وزارت صحت کے ماتحت ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈرپ کے بدعنوان انتظامی ڈھانچے کے باعث ملک میں طبی سرجری کے آلات اور مشینری کی امپورٹ میں درپیش مسائل کی وجہ سے ملک میں طبی سہولتوں کی فراہمی میں سنگین بحران کے خدشات لاحق ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ ڈرپ نے طبی آلات کی رجسٹریشن کو لازمی قرار دیتے ہوئے امپورٹ پالیسی بھی ڈرپ سرٹیفکیٹ سے مشروط کر دی ہے، جبکہ گزشتہ کئی سالوں سے رجسٹریشن کے لیے جمع ہزاروں درخواستوں میں سے بمشکل 2-3 ہزار درخواستوں کو نمٹایا جا سکا ہے، جبکہ میڈیکل سرجری کی اشیاء کی تعداد 5 لاکھ ہے، جس میں میڈیکل ڈیوائسز میں لیب ٹیسٹ، سرجری اور ہسپتالوں میں استعمال ہونے والے معمول کے اور جان بچانے والے تمام طبی آلات شامل ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کے DG ہیلتھ ڈاکٹر جمن باہوٹو کی صدارت میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کے دفتر سیوک سینٹر میں پیر کے روز ہوا، جس میں اتحاد میں شامل نوٹیفائڈ تنظیموں کے علاوہ سندھ ینگ نرسز فیڈریشن کے چیئرمین عزیر رستم بلوچ کی خصوصی ہدایت پر فیڈریشن کی کراچی ڈویژن کی صدر شبانہ بلوچ اور لیاری جنرل ہسپتال کی صدر مہرالنساء شیخ اور پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل کے صوبائی نمائندے اسد سامیٹو نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں پیرامیڈیکل لیڈی ہیلتھ ورکرز نے اپنے الاؤنس کی تجاویز پیش کرنے کے علاوہ کووڈ-19 کے 89 دن والے ملازمین کو رینڈم بیس پر کانٹیڈنسی میں کنورٹ کر کے آگے چل کر ریگولر کرنے پر غور کیا گیا۔ ویکسینیٹرز اور ڈیپوٹیشن پالیسی پر تفصیلی بحث کے بعد جلد دوسرے اجلاس کے انعقاد پر اتفاق کیا گیا، جبکہ اسی حوالے سے چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت نے ایک ازالہ کمیٹی بھی تشکیل دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کا عکس اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کمیٹی ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ خزانہ، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن، ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ جنرل شامل ہیں۔ یہ 3 رکنی کمیٹی محکمہ صحت سندھ کے ملازمین کی سہولیات کا دیگر صوبوں سے تقابلی جائزہ اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ ملک میں کورونا کے وار جاری۔ ادارہ قومی صحت کی رپورٹ کے مطابق پیر کو کورونا کے نئے 17 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 42 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ جبکہ سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے احاطے میں کیمیکل لیبارٹری کے افتتاح کے موقع پر وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی قیادت میں محکمہ صحت کے مسائل بخوبی حل ہو جائیں گے۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی نے کہا ہے کہ MD-کیٹ کے امتحانات میں گریس مارکس کا مسئلہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی مشاورت سے جلد حل کر لیا جائے گا۔ وہ گزشتہ روز APMSO کے ایک وفد سے بات چیت کر رہے تھے،
جنہوں نے میڈیکل ڈینٹل کالجز کے داخلے ٹیسٹ میں ناانصافیوں کی جانب توجہ دلائی۔ اس موقع پر ڈاؤ یونیورسٹی کے ناظم امتحانات پروفیسر راشد قمر بھی موجود تھے۔ سندھ ہائی کورٹ نے نجی فارما کمپنی کی درخواست پر اہم میڈیکل ڈیوائسز 20 روز میں کسٹم کو کلیئر کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ حکم ڈریپ اور کسٹم کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران دیا، جس میں درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ حکومت کی جانب سے استثناء ملنے پر 2019 میں اسٹنٹ کووڈ کٹس اور گردوں کے علاج میں استعمال ہونے والی ڈیوائسز درآمد کی تھیں۔ گزشتہ روز روٹری کلب آف کراچی روشنی کے تحت ساحل سمندر کی صفائی مہم بنائی گئی۔ مہم میں روشنی پبلک اسکول کے طلباء و طالبات کے علاوہ عام شہریوں کی بڑی تعداد نے اس مہم میں حصہ لیا۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے حیدرآباد میں گورنمنٹ ہسپتال پریٹ آباد میں ایڈ ہاک تقرریاں منسوخ کرتے ہوئے ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو اصل پوسٹوں پر تعیناتی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے ضلع کچھی میں بچوں میں پھیلنے والی بیماری ممپس کا نوٹس لیتے ہوئے کمشنر نصیر آباد سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ خبروں کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔